السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول نیم البدل کے ایپیسوڈ نمبر 10 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ مشل اسٹیج پر تھوڑی گھبرائی ہوئی سی بیٹھی تھی کہ تبھی صدف محترمہ اسٹیج پر چڑھتی مشل کی گود پر اسے بٹھا گئی کہ وہ انہیں دیکھنے لگی۔ اسی وجہ سے نے کہا ہوا ہے تمہارے ارباب سے، وہ مسکرا کر اسے یاد دہانی کرواتے ہوئے کہنے لگی، جس پر مشل جواباً خاموشی سے سر جھکا گئی۔ ارباب اس کے پہلو میں خاموشی سے بیٹھا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے صدف؟ آپ کچھ دیر مرجان کو اٹھا کر کھڑی ہو سکتی تھیں، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ عاطف ملک صدف محترمہ کی حرکت پر خاصا خفا ہوتے انہیں سرد لہجے میں کہنے لگے، ابا رو رہی تھی مرجان اس لیے۔ صدف محترمہ تھوڑا گھبراتے ہوئے بس یہی جواب دے سکیں اور وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ عاطف ملک نفی میں سر ہلا گئے اور اسٹیج کی طرف بڑھ کر مرجان کو مشل کی گود سے اٹھاتے زوبیہ کو اشارہ کرنے لگی۔ جی نانا، زوبیہ نے مسکراتے ہوئے عاطف ملک سے پوچھنے لگی۔ بیٹے اسے سنبھالو، وہ نرمی سے زوبیہ سے بولے۔ وہ سر ہلا کر مرجان کو اٹھا گئی جو پنک فراک میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ نکاح کی تقریب کچھ دیر بعد ختم ہو چکی تھی۔ ہر ایک فرد نے نوشین محترمہ کا پوچھا تھا۔ عاطف ملک نے طبیعت خراب کا بول کر ان سب کو خاموش کروا دیا تھا۔ سبھی مہمان کھانا وغیرہ کھا کر جا چکے تھے، باقی گھر کے لوگ ہی موجود تھے۔ میرے خیال سے اب ارباب اور مشل کو ٹی وی لاؤنج میں لے جانا چاہیے۔ آجا بچوں، اندر چلتے ہیں۔ عاطف ملک مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ کر بولتے اندر کی طرف بڑھنے لگے۔ ارباب صوفے سے کھڑا ہوا اور ان کے پیچھے آنے لگا۔ ارباب، اپنی بیوی کو احتیاط سے اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ عاطف ملک ان دونوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولے، جس پر ارباب کے بڑھتے قدم رکے اور نظر مشل پر گئی، صوفے پر اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ یہیں بیٹھنے کا ارادہ یا انویٹیشن کا انتظار ہو رہا ہے؟ ارباب اسے دیکھتے ہوئے بھاری لہجے میں کہا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ مشل نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی۔ مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، مشل دھیمے مگر مضبوط لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے جواب دیتی اپنی فراک سنبھال کر اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ ارباب اسے جاتا دیکھنے لگا۔ جواب تو ہمیشہ سے تیار کھڑا ہے، ارباب نفی میں سر ہلاتے ہوئے خود سے کہتے ساتھ اس کے پیچھے اندر کی طرف بڑھا۔ سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مشل ارباب سے کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی۔ ارباب نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ایسا کرو، کونے پر ہو کر بیٹھو، اگر مجھ سے اتنا مسئلہ ہے۔ ارباب اس کے قریب ہو کر سرگوشی کرتا اسے غصے سے خود کو دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ کبھی نہیں بدل سکتے کہ، مشل دل میں خود سے اندازہ لگاتی مزید فاصلہ اختیار کر گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جعفر کہاں ہے؟ ارباب ارد گرد نظر گھماتا جعفر کو نہ پا کر وحاد سے مخاطب ہو۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو گھر چلا گیا۔ وحاد ارباب کو جعفر کے متعلق آگاہ کرنے لگا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ نوشین محترمہ اوپر کھڑی سارا منظر دیکھ رہی تھی اور انہیں ایک چالاکی سوچی۔ چہرے پر شاطر مسکراہٹ سجایا ارباب اور مشل کی تصویر کھینچ کر اروپ کے نمبر پر سینڈ کر دی اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اب تو تم میری بھابھی بن گئی ہو۔ وحاج مشل کی طرف آ کر بیٹھتا ہمیشہ کی طرح دوستانہ انداز سے وہ اسے بولا۔ مشل نے وحاج کی جانب دیکھا۔ نہیں، آپ مجھے بھابھی نہیں بہن سمجھنا۔ مشل اس کے قریب اپنے ہونٹ لائے آہستگی سے کہنے لگی، جس پر وحاج نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا گیا۔ ابا، میرے خیال سے ارباب اور مشل دونوں ہی تھک گئے ہیں، انہیں روم میں جانا چاہیے۔ زوبیہ، آپ مشل کو ارباب کے روم میں لے جاؤ۔ احمد صاحب ارباب کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگاتے ہوئے کہنے لگے۔ آئیے بھابھی صاحبہ، زوبیہ اسے چھیڑتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی۔ مشل اسے آنکھیں چھوٹی کیے دیکھنے لگی۔ تم رہنے دو، میں اپنی بہو کو خود ہی چھوڑاؤں گی، صدف محترمہ لہجے میں محبت لیے زوبیہ کو کہتی ساتھ مشل کو اپنے ساتھ لیتی ارباب کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دونوں جیسے ہی کمرے میں پہنچے تو صدف محترمہ نے دروازہ بند کیا۔ بیٹھو، مشل کی طرف دیکھتے ہوئے اسے اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ 2-3 باتیں سمجھا رہی ہوں، سمجھ لو۔ پہلی بات، ارباب سے بدتمیزی مت کرنا ورنہ وہ تمہیں اروپ کی طرح سمجھے گا۔ شوہر کی بات ماننا لازمی ہے اور مرجان کی ذمہ داری اچھے سے نبھانا، اور ارباب سے شادی کر کے یہ مت سمجھنا کہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اپنے حصے کا پورا کام کیا کرو گی، اوپر نہیں بیٹھے رہنا۔ اور چلو اب اچھی روایتی لڑکیوں کی طرح گھونگھٹ لے کر لہنگا پھیلا کر بیڈ پر بیٹھو۔ صدف محترمہ سنجیدہ لہجے میں اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہنے لگی۔ مشل نے ایک بے بس نگاہ ان پر ڈالی اور پھر مجبوراً لہنگا پھیلا کر اور گھونگھٹ نکال گئی۔ شاباش، اب ارباب آتا ہی ہوگا، صدف محترمہ اس کی بات ماننے پر خوش ہوتی کہتے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی اور وہ انہیں جاتا دیکھنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صدف محترمہ کے جاتے ہی ارباب کمرے میں داخل ہوا اور سیدھا باتھ روم کی طرف بڑھنے لگا، مگر بے دہانی میں نظر بیڈ پر گئی۔ مشل کو اس طرح بیٹھا پا کر اس نے آئی برو چکائی، کیونکہ وہ اس سے اس قسم کی کوئی امید نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی اس نے ایسا کچھ سوچا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ارباب نے سرد لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مشل نے گھونگھٹ اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرے خیال سے تم بھول گئی ہو، یہ نکاح صرف ہم دونوں نے مرجان کے لیے کیا، ہم دونوں رضامند نہیں ہیں۔ ارباب اس کی طرف بڑھتے ہوئے اسے دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولا۔ مجھے یاد ہے بہت اچھے سے، تائی اماں مجھے کہہ کر گئی تھی ایسے بیٹھنے کو۔ مشل لفظوں پر زور دیتے اسے دیکھے بغیر جواب دینے لگی۔ تمہیں جو جیسا بولا کیا ویسا کرو گی؟ ارباب ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا۔ مشل نے اس کی جانب دیکھا۔ جی بالکل، مجھے بڑوں کی عزت کرنی آتی ہے، آپ کی طرح بدتمیز نہیں ہوں۔ مشل دو ٹوک انداز میں اسے سناتی دوسری طرف سے بیٹھ سے اتر کر جانے لگی۔
آج کے بعد اپنا لہجہ اونچا نہ کرنا، کیونکہ اب میرے پاس ہوتا ہے اختیار ہے تم پر اپنے حق جتانے کا۔ ارباب اس کے لہجے پر طیش میں آتا اس کے سامنے آ کر اسے دیکھتا ہوا بولا۔ مشیل سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ آپ کا جو دل کرے گا آپ بولیں گے، میں نے آپ کو یہ حق نہیں دیا ہے، اور مجھے بھی آپ کے ساتھ نہیں رہنا تھا، بالکل آپ کی طرح۔ مشیل اب کی بار دھیمے لہجے میں اسے جواب دیتی کہ باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ارباب داڑھی پر ہاتھ پھیر کر مشیل کا ہر بات پر جواب دیا، اسے واقعی غصہ دلا رہا تھا۔ مشیل نے کپڑے تبدیل کیے اور پرنٹڈ لان کے ڈریس میں بالوں کو دوپٹے سے کور کیے وضو میں باہر آئی اور جائے نماز ڈھونڈنے لگی تھی۔ تبھی نظر اس کی جائے نماز پر گئی، اٹھاتی اس نے جائے نماز بچھائی اور 2 نفل کی نیت باندھ گئی۔ ارباب باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ارباب جب فریش ہو کر واپس آیا تو وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے آنکھیں بند کیے اپنے رب سے گفتگو کرنے میں مصروف تھی، اور اس وقت اس کے چہرے پر ایک الگ قسم کا سکون واضح تھا۔ نماز پڑھتے دوران ارباب نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے اپنی نظریں نہیں ہٹا سکا۔ مجھے نہیں معلوم اللہ تعالیٰ میں اس سفر کو کیسے طے کروں گی، آپ کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے، میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، لیکن اگر آپ نے میرے نصیب میں اس انسان کو لکھا ہے تو یقیناً یہ بہترین فیصلہ ہوگا، اور میں آپ کے فیصلے پر رضامند ہوں، مجھے صبر اور ہمت دیتے رہنا۔ آمین۔ مشیل آنکھیں بند کیے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر ہوتی دستک پر دونوں کا دھیان اس طرف گیا۔ مشیل چہرے پر ہاتھ پھیرتی جائے نماز لپیٹ کر جگہ پر رکھتی دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھولا۔ سوری مشیل، مگر مرجان بہت رو رہی ہے، اور تمہیں پتہ ہے میں نے صبح یونی بھی جانا ہے۔ زوبیہ معذرت خواہ لہجے میں کہتی ساتھ مرجان کو تھما گئی۔ کوئی بات نہیں۔ مشیل مسکرا کر اسے جواب دینے لگی، جس پر جواباً وہ بھی مسکراتی چلی گئی۔ مشیل دروازہ بند کر کے واپس اندر آئی۔ لائٹ آف کر کے کاؤچ پر سو جاؤ۔ ارباب اس کے آتے ہی حکم دیتا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ مگر کاؤچ پر آپ کو سونا چاہیے؟ مشیل مرجان کو گود میں لیے اسے کہنے لگی۔ ارباب نے تیوری چڑھا کر اسے دیکھا۔ کس خوشی میں؟ ارباب چہرے پر بڑی سے مسکراہٹ سجائے اس سے پوچھنے لگا۔ میرے ساتھ مرجان نے سونا ہے، ہم کاؤچ پر تو آسانی سے نہیں سو سکتے۔ مشیل اسے منہ بسور کر دیکھتی پریشانی بتانے لگی۔ اتنی سی تو ہو تم، اور ہائٹ بھی۔ ارباب سرتا پیر اسے دیکھتا بول رہا تھا کہ مشیل کی گھوری پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ میں آپ کی ہر بات برداشت کر لوں گی، مگر ہائٹ پر بات مت کیجیے گا۔ مشیل اسے گھورتے ہوئے سختی سے منع کر گئی۔ ارباب اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ تمہیں لگا میں تم سے ڈر گیا ہوں؟ بہت چھوٹی ہائٹ ہے تمہاری، بول دیا کیا کرو گی؟ ارباب بیڈ سے اتر کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے ہنستے ہوئے بولے۔ تو آپ کو کیا پرابلم ہے میری ہائٹ سے؟ ہاں، مرجان اور میں کاؤچ پر نہیں سو سکتے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مشیل نے تیزی سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا، جس پر ارباب نے اپنے اور اس کے بیچ کے 2 انچ کے فاصلے کو طے کیا۔ مرجان میرے ساتھ بھی سو سکتی ہے۔ ارباب اس کے قریب ہوتا مرجان کو اسے لینے لگا۔ مشیل کی ناک سے اس کی اسٹرانگ پرفیوم کی خوشبو ٹکرائی، جس سے مشیل نے اپنے آپ کو بے بس محسوس کیا۔ اس کی اتنی سی قربت پر وہ گھبرا کر رہ گئی تھی۔ لائٹ آف کر دو۔ ارباب مرجان کو اپنے پاس لٹاتا مشیل سے اسپاٹ لہجے میں کہتے ساتھ خود بھی لیٹ گیا۔ وہ خاموشی سے لائٹ بند کر کے کاؤچ پر لیٹ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اروب آج اپنی دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے باہر گئی ہوئی تھی۔ ابھی وہ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ فریش وغیرہ ہو کر وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی، فون میں ہاتھ میں پکڑا فون اور نیٹ آن کیا۔ وہ خاصی فریش دکھائی دے رہی تھی، اس کے چہرے پر کوئی مایوسی اداسی نہیں تھی۔ یہ کیا؟ نوشین محترمہ کے میسج پر اس نے فوراً ان کی چیٹ کھولی اور تصویر اس کے چہرے کے تاثرات فوراً تبدیل ہوئے۔ اوہ، تو میرا شک بالکل ٹھیک تھا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا بالکل بھی ارباب۔ اروب ارباب اور مشیل کی تصویر پر اپنی جلن بھری نظریں مرکوز کیے کہنے لگی۔ اب دیکھنا، میں تم سے بہت بہتر انسان ڈھونڈ کر اس سے نکاح کروں گی۔ اروب دل ہی دل میں خود سے فیصلہ کرتے ہوئے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ سجا گئی۔ کتنی پاگل بنی تھی میں تمہارے پیچھے، سچ میں کاش پہلے ہی اپنی فیملی کی بات مان لیتی اور جہاں وہ چاہتے تھے وہیں شادی کر لیتی تو شاید مجھے اتنا پچھتانا نہ پڑتا۔ اروب فون سائڈ پر پھینکتے ہوئے افسوس بھرے لہجے میں بولتی سوچنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جعفر رات کے پہر گھر میں داخل ہوا، بال بکھرے پہ تھے، آنکھیں سرخ تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے چلتا ہوا اندر کی طرف بڑھا۔ آج وہ کہیں سے بھی بے فکر جعفر نہیں لگ رہا تھا، آج وہ ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا، بہت بری طرح سے، جسے ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ تم کہاں تھے جعفر؟ شکیل صاحب کی نظر جیسی ہی اس پر گئی تھی اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ مجھے اس وقت اکیلے رہنے۔ جعفر انہیں دیکھے بغیر کہتے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے جعفر؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ شکیل صاحب اس کی حالت پر پریشان سے ہوتے سرد لہجے میں پوچھنے لگے۔ جعفر نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ صرف آپ کی وجہ سے میں نے اسے کھو دیا، آپ کو اپنے کام سے فرصت ہی نہیں ملتی ڈیڈ۔ جعفر نے انہیں سرخ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ناراضگی سے کہتے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسے پریشان سے جاتا دیکھنے لگے۔ جعفر کمرے میں آتے ہی زور سے دروازہ بند کرتا اپنا عکس شیشے میں دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں کے سامنے مشیل کا آج کا چہرہ لہرایا۔ قبول ہے۔ جعفر کے کانوں سے مشیل کی آواز ٹکرائی اور ایک کرب سے اس نے آنکھیں میچ لیں۔ میں نے اسے سچے دل سے چاہا تھا، پھر آپ نے اسے میرا کیوں نہیں بنایا اللہ تعالیٰ؟ جعفر دل میں خدا سے شکوہ کرتا زور سے اپنا ہاتھ دیوار پر مار گیا اور بیڈ کی طرف بڑھتا اس پر جا کر لیٹ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
معمول کے مطابق آج ارباب کی آنکھ دیر سے کھلی تھی. وہ آنکھیں کھول کر کمرے میں نظر دوڑانے لگا. اسے مشل ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بالوں کو ٹاول سے سکھاتی نظر آئی تھی. سیاہ خوبصورت ریشمی لمبے بال بےحد خوبصورت تھے. آج اس نے پہلی دفعہ مشل کے بال دیکھے تھے. ارباب کی نظر کچھ دیر اس کے بالوں پر ٹھہری رہی. وہ ہوش میں آتا فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھنے لگا. وہ باتھ روم کی طرف بڑھ رہا تھا. مشل بے دہانی میں پلٹی اور بال جو پیچھے پشت کی جانب جا رہے تھے سیدھا ارباب کے چہرے پر آ کر لگی. مشل نے فوراً اس کی طرف دیکھا. میں نے جان کر نہیں کیا. مشل نے گھبرا کر فوراً اپنے آپ کو سنبھالتی اسے کہنے لگی. ارباب نے نظریں اس کی جانب اٹھائیں. تمہارا کیا بھروسہ، اگر اتنے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں تو انہیں سنبھالنا بھی سیکھ لو. ارباب اس کے چہرے پر اس کی سرد نگاہیں مرکوز کیے اسے بولا. مشل نے منہ بنا لیا اور اس کی باتوں کو نظر انداز کرتی ہوئے مرجان کی طرف بڑھی جو اپنے ہاتھوں سے کھیلنے میں مصروف تھی. گڈ مارننگ میری جان. مشل مسکراتے ہوئے اسے پیار کرتی ہوئی بولی اور اپنے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے اسٹرالر اٹھا کر اپنے سر پر حجاب کرنے لگی. ارباب فریش ہو کر واپس آیا تو وہ حجاب کر چکی تھی. ارباب تیار ہونے لگا اور مشل مرجان کے کپڑے تبدیل کروانے لگی. نیچے جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ ارباب جو 5 منٹ سے تیار بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ تھی جو مرجان کے پاس سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. آپ جائیں، میرا نیچے آنا پسند نہیں آئے گا کسی کو. مشل اسے دیکھے بغیر اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں اسے جواب دینے لگی. مگر مجھ سے دادا سوال کریں گی. ارباب نے اسی پر نظریں مرکوز کیے اسے بولا. مشل نے اس کی طرف دیکھا. آپ کہہ دینا کہ میں سو رہی تھی. مشل اس پر نظریں مرکوز کیے جواب دینے لگی. ویسے تو تم بہت سچی بنتی ہو، کبھی جھوٹ نہیں بولتی. مجھ سے جھوٹ بلوا رہی ہو، شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ ارباب اسے گھورتے ہوئے ایک بار پھر سے ٹانٹ مار گیا. مشل نے گہرا سانس خارج کیا. وہ غصہ نہیں ہونا چاہ رہی تھی، مگر یہ شخص اسے اپنی ہر بات سے غصہ دلا رہا تھا. آپ کا مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ؟ مشل نے ہمت کر کے بالآخر اس سے پوچھنا چاہا. ارباب نے اسے حیرانگی سے دیکھا. میرا تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تمہارے حصے کے سوالوں کے جواب بالکل نہیں دے سکتا. بہتر ہے تم خود نیچے آ جانا. ارباب صاف لفظوں میں اسے کہتا کندھے اچکا کر کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا. مشل اسے بس دیکھتی رہ گئی. میں نہیں گئی تو دادا کسی ملازمت سے کہہ کر بلوا لیں گے. بہتر ہے نیچے چلے جانا چاہیے. مشل خود سے ہم کلام ہوتی مرجان کو اٹھاتی نیچے کی طرف قدم بڑھا گئی. مشل کہاں ہے ارباب؟ ارباب نے جیسے ہی ڈائننگ ہال میں قدم رکھا تو عاطف ملک نے فوراً سے وہی سوال کیا. دادا اس نے آنے سے انکار کر دیا. ارباب نے انہیں دیکھتے ہوئے صحیح بات کی. وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے کہ تبھی مشل نیچے آئی. دادا میں نے انکار نہیں کیا انہیں. مشل فوراً سے عاطف ملک کو جواب دینے لگے. ارباب نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا. ارباب آج کے بعد ہماری پوتی کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کرنا. عاطف ملک نے ارباب کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، جس پر مشل کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سج گئی تھی. ارباب نے اسے سرد نگاہوں سے دیکھا. چھوٹی لڑکی. ارباب دل ہی دل میں اسے ایک نام سے نواز کر مشل کے ساتھ والی کرسی کھسکا گیا. ارباب اپنے لیے کپ میں چائے کا قہوہ نکالنے لگا کہ مشل نے تھام لیا. میں بنا دیتی ہوں. مشل صدف محترمہ کی نظریں خود پر محسوس کرتی ان کی باتیں یاد کرتی اسے بولی. ارباب نے اس کی طرف دیکھا. میں خود بنا سکتا ہوں اپنے لیے چائے. ارباب نے اسے سرد لہجے میں کہا. مشل خاموشی سے اس کے لیے چائے بنانے لگی. ارباب اسے بس دیکھ رہا تھا. اور کچھ چاہیے آپ کو؟ مشل نے اسے چائے دیتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا. نہیں. ارباب نے اسپاٹ لہجے میں اسے جواب دیا اور چائے پینے لگ گیا. مشل کا دکھاوا کرنا اسے خاص پسند نہیں آیا تھا. دادا میں اپنی اسٹڈی کنٹینیو رکھنا چاہتی ہوں. مشل ناشتہ کرتے ہوئے عاطف ملک کی طرف دیکھتی انہیں کہنے لگی. ضرور بیٹا. وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر اسے اجازت دے گئی. مشل تمہیں ارباب سے بھی اجازت لینی چاہیے، آخر کوئی شوہر ہے وہ تمہارا. صدف محترمہ نے سنجیدہ لہجے میں مشل کو مخاطب کیے بولا. مجھے کوئی اعتراض نہیں. ارباب مشل کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہی اسے بغیر دیکھے حامی بھر گیا. مشل نے سکھ کا سانس لیا. باقی سب ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے. جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.